چونکہ سینئرز بیٹھے ہیں، احمد علی صاحب ہیں، سر بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بھائی ہیں ہمارے جی، سب سارے جی جی سر بیسیکلی لا آف کراس ایگزامینیشن جو ہے آپ نے بڑا زبردست بڑی چیزیں یو ہیو انریچڈ اس ٹوڈے. میں یہ سوال صرف پوچھوں گا سر کہ ایک کامن لا جورسڈکشن کے اندر ایک بیسک پرنسپل ہے، یو کین ناٹ کوچ دا وٹنس. جی کوچنگ اور ٹیوٹرنگ اے وٹنس از ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے. تو آپ کے لیکچر سے تو مجھے یہ ملا ہے کہ آپ تو پراپرلی بڑا وٹنس کو پریپیئر کرتے ہیں. تو وہ کوچنگ کے ایمبٹ میں ہم تو باقاعدہ سجیشن دیتے ہیں، آئی ایم ٹیوٹرڈ بائی مائی کلائنٹ، اٹ از انکریکٹ ٹو سجیسٹ دیٹ آئی ایم کوچڈ بائی مائی کلائنٹ. ٹھیک ہے. تو وہ تو اگینسٹ دا کنٹامینیٹڈ ایویڈنس ہو جاتی ہے اگر کوچڈ ہو وٹنس. ٹھیک ہے میرے خیال سے ٹھیک ہے. تو سو دیر شوڈ بی سم ڈفرنس بٹوین کوچنگ اینڈ پریپیئرنگ دا وٹنس. اس حوالے سے اگر بتا دیں آپ. جی سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس میں، اسی کو ایڈ کریں گے یا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ نے ماشاءاللہ خود ایلیبریٹ کیا کہ پریپیئرنگ اور کوچنگ میں فرق ہے. جی اس میں بھی پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو فالس ڈیفنسز تیار کرواتے ہیں نا، یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ ڈس آنیسٹی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں، مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک کلائنٹ آ جاتا ہے اور وہ کلائنٹ آ کے کہتی ہے جی کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ پارٹیشن سوٹ ہے اور مجھے میری ہسبینڈ کی وراثت سے حصہ دیا جائے. ہم اگر اپنا جو ہم ڈیفینڈنٹ سائڈ سے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ ڈیفینس لے لو کہ میرے بھائی نے میری بھابھی کو ڈیورس دے دی تھی لائف ٹائم میں، شاید ان کی ڈیتھ سے پہلے ڈیورس ہو گئی تھی، تو یہ انٹائٹل ہی نہیں ہے. اب یہ فالس ڈیفینس لیا انہوں نے. اب اس فالس ڈیفینس کو جب ہم بتائیں گے نا، اس پہ جب یہ تیاری کرائیں گے تو یہ ہوگی جسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈس آنیسٹ کوچنگ. اب یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو انہیں کرانا ہے نا، وہ یہ کرانا ہے کہ ان کے جو کیس ہے نا، اب ٹیکنیکلٹیز نہیں پتا، ہم وکلا ٹیکنیکلٹیز پہ کھیلتے ہیں نا، ٹیکنیکلٹیز نہیں پتا تو ان کو ان کی ایویڈنس پریپیئر کرانا. یہ تو آپ ایویڈنس ایکٹ میں بھی ہے کہ کوئی بھی وٹنس اپنی سٹیٹمنٹ کو وہ دیکھ سکتا ہے، وہ سے میموری کو ریفریش کر سکتا ہے. اب میموری کو ریفریش کرنا کیا ہے بیسیکلی کہ اس نے جو بیان دیا ہوا تھا اس کو کہا جائے جی کہ یہ آپ اپنا بیان پڑھ لیں، اس کے بعد میں سوال کروں گا آپ سے. یہ میموری ریفریش کرنا ہوتا ہے نا. تو یہ اگر کورٹ کے اندر ایویڈنس کے دوران اگر یہ کی جا سکتی ہے تو اس سے پہلے اپنے ایویڈنس کو دیکھیں. ایک کورٹ ٹیرر ہے یہاں پہ ہمارے ہاں. دوسرا ہمارے ہاں میل پریکٹس ہے کہ ہم ایک وکیل ہمارے کسی کیس میں، آپ کو میں جب کراس ایگزامینیشن پڑھتا ہوں آرگومنٹ میں، لائیو آرگومنٹ جو ہوتے ہیں اس میں ہمارے کسی کیس میں آپ کو کوئی، ہم اپنا جو مخالف ہوتا ہے نا جس پہ کراس کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی پراپر ڈیسنسی سے رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم بتاتے ہیں جی یہ میری پروفیشنل ڈیوٹی ہے، میں آپ سے سوالات کروں گا، میں کوشش کروں گا آپ کی شان کے خلاف کوئی بات نہ کروں، آپ بھی خیال رکھیے گا تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو. اس کے بعد پوری اس میں تم کہہ کے مخاطب نہیں کرنا، آپ کہہ کے، کوئی محترمہ خاتون ہے اس کو محترمہ، بزرگوں کو بزرگ کہہ کے مخاطب کرنا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن آپ اس کے اگینسٹ دیکھتے ہیں کہ کورٹس میں کیا ہوتا ہے، لیگل ایتھکس ہے کہاں. ہم اب کلائنٹ کی تسلیل نہیں کرتے. میں نے وہ ایک ٹاپک پہ ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ وکیل کیوں قتل ہوتے ہیں، اور وکیلوں کے قتل ہونے کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے. وہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پارٹی بن جاتے ہیں، ہم انسلٹ کرتے ہیں دوسرے. اب جس کا باپ مرڈر ہوا ہے اس کے بھائی کو یا اس کو آپ کورٹ میں کریں گے تو وہ جس دوسرے کا وہ مارا ہوا ہے وہ تو نہیں چھوڑے گا آپ. اس لیے نا ہمیں یہاں پہ کوچنگ اور پریپیئرنگ میں ڈفرنس یہ کرنا ہوگا کہ آپ اس کو جب فالس ڈیفنس ٹیوٹ کریں گے نا، یہ فالس ڈیفنس ہے تو یہ کوچنگ میں آئے گا. ٹھیک ہے، ٹیوٹنگ میں آئے گا. جی آپ نے یہ جواب اس طرح کرنا ہے، آپ اس کو اس کے کیس کے فیکٹس بتائیں گے کہ آپ کا کیس یہ ہے، اس انداز سے آپ نے یہ جواب دینا ہے. مثال کے طور پہ اب وکیل کا کام کیا ہوتا ہے، اس کے ڈیفنسز ہیں وہ آگے، وہ جو ایگزامپشنز ہیں وہ لے گا، استحقاق کو یوز کرے گا کہ کوئی ڈیفامیٹری کویسچن نہیں ہوگا، کوئی اس میں کمپاؤنڈ کویسچن نہیں ہوگا کراس ایگزامینیشن کے دوران. اب جب یہ وہ کام کرے گا اور اس سے ارریلیونٹ نہیں ہوگا تو آپ اپنے کلائنٹ کو بتائیں گے نا کہ آپ سے ابھی سر نے بتایا کہ ارریلیونٹ کویسچن ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں جی یہ میرا بیان ہی نہیں ہے، میری شہادت اس پہ نہیں ہے، ہم بھی آبجیکشن کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری دانش سر گائیڈ کریں گے بہتر، کہ میری دانش کے مطابق اگر ہم ایویڈنس میں اپنے کلائنٹ کو پریپیئر کر کے نہیں لے کے جاتے اور دوسرا وکیل ٹیکنیکل سوالات کر کے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو یہ ہم اپنا پروفیشن کا تقاضا، ایمانداری اپنے پروفیشن کی پوری نہیں کر رہے. تو اس لیے پریپیئر کریں اپنے اس کو. اس میں جو کوچنگ یا ڈیفنس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فالس کلیمز ہوتے ہیں کہ آپ یہ کلیم کریں اور لے کے جائیں.
اگر آپ نے اس کے کیس کے متعلق تمام فیکٹس کو اس پہ لا کو اس کو پریپیئر کر کے بھیجا تو یہ کوچنگ نہیں ہے، یہ پریپریشن ہے، اور پریپریشن لازمی کرانی چاہیے. وداؤٹ پریپریشن کبھی بھی بے شک جتنا مرضی نقصان ہو جائے، آپ کا کیس کو فیٹل کرنے سے زیادہ نقصان تو نہیں ہوگا. تو کبھی بھی بغیر پریپریشن کے وٹنس کو پیش نہیں کرنا چاہیے. سوری، تھینک یو سر. میرا نام احمد علی خان ہے. ایک سیکنڈ سر.